السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت کی اقسام۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفہ علوم الحدیث صفحہ نمبر 112 سے 118 تک علت کی 10 اقسام پر بحث کی ہے، اور ہر قسم کی مثال باسند احادیث سے بھی دی ہے، اور بعض احادیث کے بعد علت کا حکم بھی لگایا ہے کہ اس میں فلاں علت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 10 قسموں کا خلاصہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی قسم، ظاہری طور پر سند صحیح ہوگی لیکن اس میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس کا سماع اس کے استاد سے ثابت نہ ہو۔ اس پر کئی ایک مثالیں موجود ہیں، کتب مراسیل بری پڑی ہیں۔ ایک ہم نے زمانہ طالب علمی میں کتاب لکھی تھی، الاعلان فی معرفت من قیل فیہ لم یسمع من فلان، اس میں بھی ہم نے کافی زیادہ مثالیں جمع کی تھیں۔ دوسری قسم، ثقہ راوی کے مطابق کوئی حدیث مرسل ہو لیکن وہی حدیث اس طرح متصل طور پر بیان کی جائے کہ وہ صحیح معلوم ہو، یعنی حقیقت میں روایت مرسل ہے لیکن وہ ہمیں لگ متصل ہی رہی ہو اور ہم اس کو صحیح ہی سمجھ رہے ہوں۔ علت کی تیسری قسم، محفوظ روایت کسی صحابی سے ہو لیکن کسی راوی نے اور کی طرف منسوب کر دی ہو۔ علت کی چوتھی قسم، محفوظ روایت صحابی سے مروی ہو لیکن وہی حدیث کسی تابعی سے روایت کی جائے اور اس طرح وہم ہو کہ سند معلول ہو۔ علت کی پانچویں قسم، روایت کی سند میں تمام روات ان سے بیان کر رہے ہوں، جسے معنن کہا جاتا ہے۔ روایت معنن ہو اور سند میں ایک راوی ساکت ہے، گرا ہوا ہے، اور دوسری اسانید سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ علت کی چھٹی قسم، کسی راوی کے بارے میں اختلاف پایا جائے اور صحیح اس کے الٹ ہو، برعکس ہو۔ علت کی ساتویں قسم، کسی راوی کے بارے میں اس کے شیخ کے نام یا جہالت کے حوالہ سے اختلاف پایا جائے۔ علت کی آٹھویں قسم، کوئی راوی اپنے استاد سے وہ احادیث بیان کرے جو اس نے ان سے سنی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی ملاقات بھی ہے اور سماع بھی ہے۔ علت کی نامی قسم، کسی حدیث کی سند معروف ہو لیکن کسی وہم کی بنیاد پر غیر معروف سند سے بیان کی جائے، اور اس پر بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔
وہ ہم آگے تفصیل میں جب جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کئی ایک مثالیں بیان کریں گے۔ علت کی 10ویں قسم، کوئی حدیث ایک سند سے مرفوع ہے اور دوسری سند سے موقوف بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ 10 قسمیں علت کی جو امام حاکم رحمہ اللہ نے معرفہ علوم الحدیث صفحہ نمبر 112 سے 118 تک بیان کی ہیں۔ تفصیل کا طالب یہ اصل کتاب کھولے، وہاں اسے مثالیں بھی ملیں گی، اور علت پر بعض احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حاکم رحمہ اللہ نے ان علتوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ علت کی اقسام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب علت کے میدان میں ہم آئیں گے تو ہمیں مختلف احادیث کے تحت مختلف قسم کی علتوں پر اطلاع ملے گی۔ اگر ہم اور بھی محدثین کی طرف چلے جائیں تو اور بھی علت کی اقسام ہمیں ملتی ہیں۔ یہ 10 اقسام ہوں یا اس کے علاوہ اور بھی علت کی اقسام ہوں، ان تمام قسموں کو ہم 3 طرح تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ علت کی تمام اقسام 3 قسموں کی طرف لوٹتی ہیں۔ پہلی قسم کہ سند کے اندر علت ہو، دوسری قسم متن کے اندر علت ہو، اور تیسری قسم سند اور متن دونوں میں علت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہم صحیح حدیث کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، محدثین نے سب نے لکھی ہے ماشاءاللہ یہی تعریف، اور یہی حق ہے، سچ ہے کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اس میں شاذ نہ ہو، وہ شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو۔ اب معلول ہمارا مقصود ہے، وہ علت سند میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ علت متن میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ علت کی اقسام پر ہم نے ضروری بحث کی ہے۔ ایک ایک قسم پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ دنوں میں ہماری بہت ہی تفصیلات آ رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور آپ احباب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔